دوسری اندازہ لگاؤ کہ گھر میں مہمان آ جائے خوشی، میں نے پہلے بتایا تھا پچھلی دفعہ، خوشی تمہارے گھر میں ہے، پیسہ کس کے گھر میں جانا چاہیے؟ مٹھائی والے گھر میں، کیونکہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پیسے کسی گھر میں بھیج دو، کہتے مٹھائی والے گھر میں بھیج دو۔ اور وہ لوگ جانتے تھے اس رات کو، کیا جانتے تھے؟ کہ تمہاری جو بھی حرکتیں ہوں گی نا، پیسہ اس کے گھر میں آئے گا، کیونکہ تمہارا اظہار انہوں نے لے لیا۔ مٹھائی والوں نے کیا لے لیا؟ اظہار۔ پیر صاحب بورس ہو تو پھر مٹھائی اس کے گھر میں، آپ کو یعنی اظہار اس نے لے لیا۔ اسی طرح جو ہے نا، کبھی غم کو ڈیکوریٹ کرنے والے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی، کہتے ہیں کتنی درجے غم ہے؟ کہتے ہیں 5 درجے غم ہے، کہتے ہیں 5 درجے غم کے 4 نمبر دوائی لے جاؤ، وہ قیمتیں بکے گی کہ 4 نمبر کے بدلے دوائی دے دو اس کو۔ جس طرح مٹھائی ہوتی ہے کہ کس قسم کی مٹھائی ہے؟ کہتے ہیں وہ اب منگنی ہونی ہے، کہتے ہیں وہ والے لڈو لے جاؤ، اور کہتے ہیں وہ دوسرا ہے وہ دوسری چیز لے جاؤ، یعنی کہ یہ ایک خوشی کے اظہار کے بعد مٹ سینڈ کی خوشی ہے، کہتے ہیں مٹ سینڈ لے جاؤ مٹھائی۔ اب بات اسی طرح غم کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے، کچھ دکانیں بن جائیں گی غم بیچنے والی، تو خوشی بیچنے والے ہیں نا۔ مدعا ہے کہ تمہارا اظہار پھر محدود ہے۔ اچھا پھر تو اور دیکھو فرق کر، تو بہت ہی بھوک لگ گئی ہے، بھوک تو لگتی ہے نا انسان، یا تو یہیں مان جاؤ نا، انسان بن جاؤ کہ تم محدود ہو، کہ تم بغیر بھوک کے رہ نہیں سکتے۔ نیک بندہ اچھا کون ہوتا ہے؟ جو یہیں سر جھکا جائے۔ وہ کہتا ہے میں تو مصیبت میں مرا ہوں، کیوں؟ کہتے ہیں تو مجھے تو بھوک لگ جاتی۔ بھوک لگ جائے جس آدمی کو، وہ زیادہ سے زیادہ ناراض ہوگا تو بھوک سے پہلے تھک ہی ہوگا، بھوک کے وقت راضی ہو جائے گا، کہتے ہیں دفعہ کرو لڑائی پھر کر لیں گے۔ اچھا کیا کر پھر دیکھا جائے گا، کہتے یہ تو کھانے کی بات ہے نا، اس میں سے کر لیں۔ تو گویا کہ بھوک تک لڑائی ہے، یا بھوک ہی کی لڑائی ہے، بات نہیں نا۔ تو دنیا کے اندر عظیم جنگیں بھوک، عظیم انقلاب بھوک، پیٹ کی بھوک، بات نہیں۔ اس کے لیے سارے واقعات اور بے شمار دنیا کی تاریخ جو ہے نا، وہ بھوک کی کہانی ہے۔ فلسفے، واقعات، عجیب و غریب، چونٹی مثالیں، یہ وہ، جہاد، فلسفے، دنیا، بے شمار معاشیات، معیشت کے واقعات۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ خالی تمہیں بھوک لگتی ہے، پابندی۔ نیک بندہ تو یہی سمجھ جائے گا کہ میں پابند ہوں، اور اگر کوئی آزاد ہے کہ کوئی بات نہیں، بھوک لگی ہم آزاد ہیں، دیکھا جائے گا، چلو۔ اب وہ جو نیک آدمی ہے، بیچارہ دھنا ہے، کہتے بھوک تو ہے لیکن ہم آزاد ہیں۔ آزاد آدمی نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس جزیرے کا سفر شروع کیا۔ اب جو جزیرے میں چیز اگی ہے اسی سے مٹا سکتا ہے بھوک، اور جو چیز نہیں اگی وہ تو تجھے پتہ ہی کو نہیں۔ تو لہٰذا پھر گندم کی گندم رہ گیا، پھر پابند کا پابند۔ بھوک مٹانے کے لیے گندم ٹرائی کر، نہیں تو چنے ٹرائی کر، باجرہ تو ہے ایسے ہی۔ پھر گویا کہ جو اگا ہوا ہے اسی سے تیرا کام چلنا ہے، اور جو اگا ہوا ہے یہ تیری پادادی نہیں ہے، یہ اس کا مہربانی ہے۔ اب جو چیز لمیٹڈ ہے پھل کھا لو، وہ بھی موجود۔ تو گویا کہ یا تو پروڈکشن محدود ہے، اور یا ضرورت محدود ہے، یا سپلائی محدود ہے یا ڈیمانڈ محدود ہے۔ آپ کو بات سمجھ؟ تو گویا کہ آپ دونوں طرح سے پابند ہو، آپ وہ چیز حاصل ہی نہیں کر سکتے جو نہیں ہے۔ گویا کہ تیری بھوک جو ہے تجھے کائنات سے جب بھی رجوع کرائے گی، تو کائنات کو لمیٹڈ پائے گا۔ اپنی کائنات، ذاتی کائنات کی بات کر رہا ہوں، تیری کائنات محدود ہوگی کہ تو وہیں کے وہیں گندم یا تو کچی کھا جائے گا، یا اس کو گرم کر کے کھائے گا، یا اس کو پیس کے کھائے گا۔ یہ تیری مرضی ہے، جیسے مرضی سٹارچ کھائے گا، نشاستہ کھائے گا، کچھ کھا لو۔ اب وہ جو چیز موجود ہے اسی پر تیرا گزارا ہوگا۔ جو سبزی اگی ہوئی ہے، گھاس اگی ہوئی ہے تو گھاس کھائے گا، پالک اگی ہوئی ہے پالک کھائے گا۔ تو کوئی نئی تجربہ کرنے کا قابل نہیں رہا۔ اب یہاں آ کے تو ہر طرح سے پابند ہے، حتیٰ کہ تیرے ذہن رسا ہو گیا، رسا ہو گیا ذہن۔ اب تیرے ذہن رسا کے لیے کم از کم اتنا رسا ذہن تو ڈھونڈنے جو تیری رسائیاں ڈھونڈے، جو تجھے داد دے دے۔ اب بھینس کو تو بیان سنا نہیں سکتا، تو کوئی گائے تلاش کر، نہیں بات ہے، گائے بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ اب بین کے لیے کوئی کان تلاش کر۔ لہذا دانائی جو ہے وہ کم از کم پھر دانائی کی تلاش کرے گی، اور پھر وہی کا وہیں محدود